امام اعظم کے ہم لوگ حنفی سنی بریلوی ہیں. ان چار میں سے ایک امام ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں میں مدینہ جا کر کے علم حدیث سیکھنا چاہتا ہوں. مدینہ شریف پہنچ کر کے علم دین سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ماں، اس دور کی ماں، اور بیٹے نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. ماں کا دل خوشی سے پھٹ گیا. اپنے پاس جو چادر تھی اس چادر کو اپنے بیٹے کو دیا اور کچھ نہیں تھا. اس چادر کو دیا، بیٹا جا مدینہ چلا جا اور علم حدیث سیکھ کے آنا. اللہ اکبر. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور مدینہ شریف پہنچ کر کے وہاں علم دین حاصل کرتے ہیں. کئی برسوں تک مدینہ شریف میں رہ کر کے علم دین سے مالا مال ہو گئے. اور جس طریقے سے آج آپ کے گاؤں کا بچہ دلکش رضا کے سر پر دستار عالمیت کو باندھ دیا گیا، اسی طریقے سے جب امام مالک علم و فن کے ماہر ہو گئے، جب امام مالک علم دین سے مالا مال ہو گئے تو وہاں کے علماء نے ان کے سر پر بھی دستار علم و فضل کو باندھ دیا. اور اس کے بعد جس طریقے سے آج آپ نے ان کو نوٹوں سے دعاؤں سے نوازا، اسی طریقے سے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مدینے کے لوگوں نے خوب نوازا. اتنا نوازا جو بچہ کل اپنی ماں کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے علم دین سیکھنے کے لیے آیا تھا، آج وہی بچہ جب مدینے سے علم دین سیکھ کر کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو اپنی ماں کی دی ہوئی صرف چادر نہیں ہے بلکہ ساتھ میں ایک بادشاہی شان کے ساتھ جا رہے ہیں. اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، ہاتھ پر سر پر دستار علم و فضل ہے اور پیچھے اونٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور ہر اونٹ کے اوپر مال و دولت کا انبار لگا ہوا ہے. شاہی شان کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اور ماں کو معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا دستار علم و فضل لے کر کے گھر کی طرف روانہ ہو چکا ہے. ماں بھی اپنی خوشی سے پھولے نہ سمائی، اپنی بہن کو لیا، اپنی بیٹی کو لیا، اپنے قریبی عورتوں کو لیا اور بیٹے کے استقبال کے لیے راستے پر آ کر کے کھڑی ہو گئی. جب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا مالک جب گیا تھا تو صرف ایک چادر تھی، اب جب آ رہا ہے تو صرف چادر نہیں ہے بلکہ سر کے اوپر دستار علم و فضل بھی ہے، ہاتھ میں شاہی تلوار بھی ہے، اونٹ کے اوپر بادشاہ کی طرح بیٹھا ہوا ہے، پیچھے اونٹوں کی لائن ہے اور ہر اونٹ کے اوپر مال و دولت کا انبار لگا ہوا ہے. ماں نے دیکھا، بیٹا اترا، ماں نے پیشانی کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد ماں ایک طرف جا کر کے بیٹھ جاتی ہے اور حضرت مالک جو ہے اپنی خالہ سے ملتے ہیں، اپنی بہن سے ملتے ہیں. ملنے کے بعد ماں کو دیکھا تو ماں کے چہرے پر اداسی. کہا ماں کیا بات ہے، تیرا بیٹا تو علم حدیث سیکھ کر کے آیا ہے، تو ناراض کیوں ہوتی ہے، تیرے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ تو ماں نے کہا اے بیٹے، جب میں نے تجھے بھیجا تھا تو تجھے صرف میں نے ایک چادر عطا کی تھی، اب میں تیرے پاس اتنی دولت دیکھ رہی ہوں، یہ بتا کہ تو علم حدیث لے کر کے آیا ہے یا پھر مال و دولت کا انبار لے کر کے آیا ہے؟ بیٹا حیرت میں پڑ گیا. جواب تو کیا؟ بیٹے نے کہا اے میری ماں، میں نے علم حدیث سیکھا، سر پر علماء مشائخ نے دستار علم و فضل کو باندھ دیا اور وہاں کے لوگوں نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے. اے ماں اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹے، میں نے علم حدیث لینے کے لیے بھیجا تھا، اے بیٹا میرا حکم ہے کہ جو بیچارہ جو بھوکا ہے اس کو یہ دولت دے دے، جو ننگا ہے اس کو کپڑا دے دے، جو پیدل چل رہا ہے اس کو سواری دے دے. ماں کا حکم ملا. امام مالک نے اونٹوں کو جو ہے پیدل چلنے والوں کو دے دیا، جو بھوکے تھے ان کو پورا غلہ دے دیا اور جو بیچارے ننگے تھے ان کو کپڑا دے دیا. اس کے بعد گھر کی طرف چل پڑے.
ساتھ میں ایک لونڈی بھی تھی. آج جب چل رہے تھے آنکھ کے میں سے جو ہے گھوڑا گر جاتا ہے, باندی آتی ہے گھوڑا اٹھا کر کے دے دیتی ہے, اور حضرت امام مالک جو ہے اپنی جیب سے 5 درہم نکال کر کے اس باندی کو دیتے ہیں. ماں کی نظر پڑی, کہا بیٹا اب بھی تیرے پاس کچھ رہ گیا ہے؟ ہاں ماں 15 دینار رہ گئے ہیں. کہا بیٹا 15 دینار بھی مطلب وہ بھی نکال کے دے دے. بیٹے نے وہ دینار بھی نکال کر کے اس باندی کو سونپ دیا, اور ماں اپنے بیٹے کو لے کر کے اسی جھوپڑے میں چلی گئی, اور اسی چادر کو لے کر کے اپنی جھوپڑے میں بچھا دیتی ہے, اور اپنے سر کو رب کے حضور جھکا دیتی ہے, اور کہتی ہے اے میرے اللہ, میں نے اپنے مالک کو علم حدیث لینے کے لیے بھیجا تھا, آج میرا مالک تیرے نبی کے علم و فضل سے مالا مال ہو گیا ہے. اے اللہ تو میرے امام مالک کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. خدا کی قسم امام مالک کی دعا, اللہ کی امام مالک کی ماں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہوئی کہ امام مالک ماں کے اکلوتے بیٹے نہیں رہے بلکہ امت مسلمہ کے امام بن گئے. بلکہ امت مسلمہ کے امام بن گئے. دستار بندی علماء اہل سنت حافظ و قاری شفیع احمد صاحب کی اللہ اکبر. ماں نے دعا کی, ماں نے دعا کی, اے میرے مولا میں نے اپنے مالک کو علم حدیث لینے بھیجا تھا, اور میرا بیٹا علم حدیث سیکھ کر کے آیا ہے. اے میرے مولا میرے مالک کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اللہ نے امام مالک کو اپنی بارگاہ میں ایسا مقبول کر لیا, ایسا پسند کیا کہ 4 اماموں کی لسٹ میں امام مالک کا بھی نام آ گیا. 4 اماموں کی لسٹ میں امام مالک کا بھی نام آ گیا. اللہ اکبر. کہاں سے پتہ چلتا ہے علم دین وہ نہیں ہے جس سے دنیا کمایا ہے. علم دین وہ ہے جس سے قوم کو فائدہ پہنچایا جائے, اور وہی امام مالک ہیں جن کے استخراج و استنباط کیے ہوئے مسائل پر امام مالک کے مقتدی آج عمل کرتے ہیں. وہ امام مالک ہے. علم دین کی فضیلت اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا, اے علی آپ کو تو اللہ کے رسول نے علم کا دروازہ کہا ہے. فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. نبی فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس شہر کا دروازہ ہے. اے علی اللہ کے رسول نے آپ کو شہر علم کا دروازہ قرار دیا ہے. اے علی یہ بتاؤ کہ علم زیادہ بہتر ہے کہ دولت زیادہ بہتر ہے؟ علم زیادہ بہتر ہے کہ دولت بہتر ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم تو اللہ نے علماء کو دیا ہے, اس لیے کہ علم وہ وراثت ہے جو انبیاء سے چلتی آئی ہے, اور اس کے وارث علماء ہوتے ہیں, اور دولت تو اللہ نے جہلا کے حق میں دے دیا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اللہ نے دولت کے 100 درجے بنائے, اور ان 100 درجوں میں سے ایک درجہ اس کا دولت کے 100 حصے بنائے, اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ علماء کو دیا, اور دولت کے 99 حصے کو جو ہے جاہلوں کو دیا, اور وہیں پر اللہ نے برکت کے 100 حصے بنائے, اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ جاہلوں میں دیا ہے, تو 99 برکتوں کا حصہ اللہ نے علماء کو عطا کیا ہے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن دستار عالمیت زندہ باد. اللہ اکبر. دولت کے 100 حصے ہوئے, ایک حصہ عالم کے لیے, 99 حصہ جاہل کے لیے, اور وہیں برکت کے 100 حصے ہوئے تو ان میں سے 99 حصہ عالم کے لیے ہے, تو برکت کا ایک حصہ جاہل کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ اسکول کا
کا پڑھا لکھا نوکری کے لیے ایک کاؤنٹر کے سامنے جا کے لائن لگاتا ہے، کبھی فارم بھرتا ہے، لائنوں پہ لائن، ہزاروں کروڑوں روپیہ کماتا ہے، مگر زندگی میں سکون نہیں۔ مگر وہیں پر ایک عالم کو دیکھ لیجئے، مدرسے میں یا مسجد میں اس کی تنخواہ 5,000 ہے، مگر اس 5,000 میں اللہ نے برکت کے 99 حصوں کا دروازہ کھول دیا ہے۔ عالم کبھی در بدر بھٹکتا نہیں ملتا ہے، عالم کبھی در بدر بھٹکتا ہوا نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے برکتوں کے 99 حصے تو علماء کے لیے رکھا ہے۔ یہ ہے علم کی برکت۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو جاہل ہے صاحب تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ علم دین عالم بننا یہ کوئی وہ نہیں ہے، آپ کوشش کیجئے آپ بھی عالم بن جائیے اور 99 برکتوں کا حصہ آپ بھی اپنے نصیب میں لے لیجئے۔